اسلام بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ بڑی ایک طویل داستان ہے قربانیوں کی، بڑی طویل داستان ہے محبتوں کی، جس کے نتیجے میں دین اسلام مجھے اور آپ کو بغیر طلب کیے، بغیر مانگے میسر آیا ہے۔ آپ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگائیں، دنیا میں ہزارہاں نظریات موجود ہیں، ہزارہاں مذاہب موجود ہیں، لیکن ان سارے مذاہب میں سے، ان سارے طبقات میں سے جس طبقے کو، جس دین کو، جس مذہب کو اللہ نے اپنا دین قرار دیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بے شک اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ اللہ کے ہاں جو نظریہ قابل قبول ہے وہ نظریہ اسلام ہے۔ اسلام اللہ کے ہاں قبول ہے اور قیامت تک یہی شرف باریابی کا ایک ذریعہ رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی مقبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی قرب کی منزلیں طے کرے گا، وہ دین اسلام ہی کے ذریعے کرے گا۔ اور میرے مشائخ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، پوچھا حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا ویسے تو اس کی بہت ساری توضیحات، تشریحات ہیں، لیکن ایک خلاصتاً بات عرض کروں تو وہ یہ کہ اسلام میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے حج کی فضیلت بیان کی، حج کی فضیلت فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر کا حج کرے گا، طواف، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس طرح معاف کرے گا کہ گویا وہ شخص آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ حج کی فضیلت بیان کی آقا علیہ السلام نے۔ حضور کے اس فرمان پر مجمع میں ایک شخص عرض گزار ہوئے، صحابی رسول تھے، ابتدائی دنوں کے وہ صحابی تھے، تو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا آقا علیہ السلام کی صحبت میں حاضر ہوتے ہوئے۔ ابھی وہ اس طرح ذات مصطفیٰ کے آداب سے آگاہ نہیں تھے جس طرح صدیق اکبر تھے، ابھی وہ اس طرح آگاہ نہیں تھے بارگاہ رسالت میں آپ کے آداب سے جس طرح فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، جو ابتدائی زمانے میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ کعبۃ اللہ کا حج کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اس طرح پاک فرما دے گا جس طرح وہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ نئے نئے صحابی تھے، تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم ہر سال حج کریں؟ ہر سال حج کرنا پڑے گا گناہوں سے پاک ہونے کے لیے؟ آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اب یہ راز جانتے تھے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، دیگر صحابہ، کہ جب حضور نے بات کہہ دی ہے تو آقا علیہ السلام کا فرما دینا ہی کافی ہے، آگے زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں، نہ پوچھنا چاہیے، نہ سوال کرنا چاہیے۔ جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے پھر عرض کیا، حضور پھر خاموش ہو گئے، لیکن طبیعت مبارکہ میں ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار رکھی۔ انہوں نے تیسری بار پھر عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں؟ تیسری بار بھی حضور خاموش رہے، اور ایک پرانے صحابی، حضور کے پرانے خادم نے ان کا کپڑا پکڑا اور کہا بیٹھ جاؤ۔ دیکھتے نہیں آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، حضور ناپسند فرما رہے ہیں بار بار سوال کرنا۔ جب آقا علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرما دیا تو بس تمہارے لیے کافی ہے، بیٹھ جاؤ، زیادہ تکرار نہیں کرتے، زیادہ بحث نہیں کرتے، زیادہ سوال نہیں کرتے۔ ہم نے پہلی امتوں کا اور پہلی قوموں کا عشر دیکھا، جب وہ زیادہ سوال کرنے لگ گئے تو ان پہ شریعت کے قانون بھی سخت ہو گئے، ان پہ احکام بھی سخت آنے لگ گئے، بیٹھ جاؤ۔ وقت گزر گیا، بعد میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو میری بارگاہ کے کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ فرمایا میں نے کہا کہ جو بندہ کعبۃ اللہ کا حج کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح ماں کے بطن سے آج پیدا ہوا ہے۔ تو کہا میرا اتنا کہنا تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ بار بار سوال کر رہا تھا، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرو تو اللہ رب العالمین تم پہ ہر سال حج فرض قرار دے دیتا، پھر تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی، آزمائش بن جاتی ہر سال حج کرنا۔ میں کہہ دیتا ہاں تو اللہ فرض کر دیتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام سارے کا سارا میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
تو یہ بھی دین کا حصہ بن گیا، حضور خاموش رہے تو یہ بھی دین کا حصہ بن گیا، آقا علیہ السلام نے کسی کو کوئی اذن عطا فرما دیا تو یہ بھی دین کا حصہ بن گیا، آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرما لی تو یہ بھی دین کا حصہ بن گیا۔